الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد بابا زغلن نالے سلوات سامعین محترم، آج 11 شعبان ہے، جیسا کہ آپ کے ذہن میں اور اندازہ بھی ہے کہ آج اس شہزادے کی ولادت ہے جسے شبیہ پیغمبر کہتے ہیں۔ آواز بلند صلوات اگر منور بھائی اجازت دے دیں اور میری لکنتوں کو برداشت کر لیں تو میں شہزادے کے تھوڑے سے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ حوصلے کا کام ہے اس شہزادے کی فضائل، کوئی ضروری نہیں کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، اس لیے کہ انعام ایسا ہے اپنے ان نوجوانوں کے لیے جو نہیں جانتے کہ حضرت علی اکبر کی والدہ کا خاندان کون سا ہے اور کیا رشتہ ہے، جو بزرگ بہت بہتر جانتے ہیں، ان کے لیے بنظر اصلاح، اور جو نوجوان اور بچے ہیں انہیں کم سے کم یہ تو اندازہ ہو جائے کہ جس شبیہ پیغمبر کا وہ ماتم کرتے ہیں وہ 17 اور 18 برس ہے جس میں کربلا کا ذکر آتا ہے۔ 17 برس اس شہزادے نے کیسے گزارے، شہزادہ ہے کون؟ بزرگان محترم، فضائل میں آپ نے سن لیا، شعروں میں اب میں تھوڑی سی گزارش کروں گا۔ دیکھیے، یہ سب سے بڑی فضیلت اس شہزادے کی ہے کہ اللہ نے دوسرا علی بنایا نہیں، علی ایک ہی بنایا۔ شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے، شعر بھی آپ نے سنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام آغوش رسالت میں پڑے، امام حسن علیہ السلام آغوش رسالت میں پڑے۔ جس نبی کا اللہ نے سایہ تک نہ بنایا ہو، اور وہ سایہ کیوں نہ بنایا، یہ بحثیں ہیں۔ اچھا، یہ بحثیں ان کے لیے ہے جو رسول کو نور مانتے ہیں۔ بزرگان گرامی، بات وہی کریں گے جو رسول کو نور مانتے ہیں۔ جو رسول کو اپنے جیسے خاکی مانتے ہیں تو اس کا ایک ملنگانہ جواب سن لیں۔ ہمارے شہر میں، اب تو خیر مجھے شہر سے خیر صاحب نے نکال دی ہے، اسلام آباد میں ایک جلوس نکل رہا تھا، اب نعرے لگا رہے تھے، دانا تو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا آپ کو پتہ نہیں، رسول کے خاکے بنائے گئے ہیں ایک ملک میں، اس کے خلاف ہم احتجاج کر رہے ہیں۔ وہاں علی کا ایک ملنگ موجود تھا، اس نے قریب جا کے پوچھا کہ یہ کس لیے آپ جلوس نکال رہے ہیں؟ کہا آپ کو پتہ نہیں کہ رسول کے خاکے بنائے گئے ہیں؟ کہا جب خاکی مانو گے تو خاکے تو بنے گے۔ بزرگان میں ایک لفظ میں جواب ہے، تو ان سے تو بحث ہے ہی نہیں۔ بزرگان محترم، وہ جس رسول کا سایہ نہیں ہے، سایہ نہ ہونے کی دلیلیں ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں۔ نور کا سایہ نہیں ہوتا بزرگان کرام میں، جب نور کا سایہ نہیں ہوتا تو نور کی شبیہ کیسے ہو سکتی ہے؟ بزرگان محترم، ایک سوال ہے، بالکل طالب علمانہ نقطہ پیش کر رہا ہوں منور بھائی کی خدمت میں۔ جب سایہ نہیں ہے تو شبیہ کیسے بنے گی؟ جو شبیہ ہوگی اس میں وہی خصوصیات ہونی چاہیے جو اس میں اصل میں ہے۔ بزرگان محترم، بڑے بڑے بھول گئے اور اس فلاں کو بھول کے فلاں کو بنا دیا۔ بزرگان محترم، جتنا میرا ساتھ دیں گے میں اتنا کروں گا۔ تو جس کی شبیہ بنائی وہ شباہت امام حسین علیہ السلام میں نہیں آئی، وہ شباہت مولائے کائنات میں نہیں آئی، وہ شباہت امام حسن، وہ کہ سب میں وہی جوہر، سب میں وہی نور کا پیکر، وہ سب معصوم۔ شہزادہ علی اکبر وہ ہے جسے شبیہ پیغمبر کا نام دیا گیا، اور یہ کوئی بعد میں شبیہ پیغمبر کا نام نہیں دیا گیا۔ جب ولادت ہوئی نا حسین علیہ السلام کے گھر میں، تو اسی وقت اطلاع باہر آ چکی تھی کہ حسین کے گھر شبیہ پیغمبر پیدا ہوا ہے، جو بیٹا پیدا ہوا ہے اس کی شباہت دیکھیے۔ دیکھیے، جب بچہ پیدا ہوا ہے وہ شباہت تو بتائی جا سکتی ہے نا۔ اب اگر عام زبان میں گفتگو کرے تو شروع کے دنوں میں شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں،
ہمارے گھروں میں جو بچے آتے ہیں تو گفتگو ہوتی ہے، فلاں سے شکل ملتی ہے، فلاں سے ملتی ہے، اور شکلیں بدلتی رہتی ہیں. لیکن یہ واحد شہزادہ ہے کہ جس دن امام حسین کے گھر میں ولادت ہوئی ہے، مدینے میں مشہور ہو گیا ہے کہ حسین کے گھر شفیع پیغمبر آیا ہے. دن گزرتے گئے بزرگان گرامی، اس میں اور استقامت بڑھتی گئی. یہ شعلہ گلیوں سے نکلتے ہوئے دور تک پہنچا. دور دراز سے عورتیں کہاں آ رہی ہیں؟ عورتیں آ رہی ہیں جناب زینب کے پاس کہ شہزادی ہمیں شفیع پیغمبر کی زیارت نہیں کراؤ. کہیں سے مصائب شروع ہو جائیں گے. جناب زینب سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں زیارت کرائے؟ ام لیلا معذر گرامی ہے، اب یہ ہمارے عام لفظوں میں استعمال ہو جاتا ہے. ام رباب ام فروا کے ساتھ ام لیلا استعمال کر لیتے ہیں. ان کا اصل نام ہے لیلا. یہ کبھی کبھی مجلس میں وقت ملا تو عرض کر دوں گا. ام لیلا چونکہ ہم سب کے ساتھ کہتے ہیں اس لیے ان کا نام ہے لیلا. اب یہ شخصیت ہے کون؟ جواب آواز بلند نعرہ سلمان. مادر علی اکبر ہے کون؟ حسین کو کون نہیں جانتا؟ کوئی نابینا ہی ہوگا جو نہیں جانتا بزرگان گرامی. حسین کا بیٹا علی اکبر. لیکن ماں سے کیسا رشتہ ہے؟ ماں کون ہے بزرگان محترم؟ یہ میں اپنے بچوں کو بتانے کی. عرب میں 3 ایسی شخصیتیں تھیں کہ جب رسول پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر اتنا ہی اہم مسئلہ تھا تو ان شخصیتوں پر کیوں نہیں نازل ہوئی جو علم میں اور مرتبے میں اور تدبر اور عظمت میں ایک مقام رکھتی ہیں. ان میں شخصیت ہے عروہ بن مسعود ثقفی. یہ وہ شخصیت ہے جس کا قبل اسلام اہل عرب اتنی عزت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن ان پر کیوں نہیں نازل ہوا. بغض محمد میں تو کہتے ہیں لیکن مرتبہ تو برابر ہے نا. یعنی اس وقت مرتبہ اتنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نازل ہی ہونا تھا تو محمد پہ کیوں نازل ہوا، ان پر کیوں نہیں نازل ہوا. اتنی بڑی شخصیت ہے بزرگان محترم. ان کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی. تیزی سے سنتے جائیے، وقت میرا بہت محدود ہے. ابو سفیان کی 2 بیٹیاں اور بیٹیاں ہوں گی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں بزرگان محترم. ایک بیٹی کا نام ام حبیبہ جو رسول کے حرم میں آئی، زوجہ رسول. سن لیجیے اس بیٹی کی فضیلت. حرم میں آنا کمال نہیں ہے، حرم رسول میں آ جانا کمال نہیں ہے. حرم رسول میں آنے کے بعد اپنا مقام پیدا کرنا وہ کمال ہے بزرگان گرامی. حضرت زنجانی صاحب کے ایک عزیز بیٹھے ہیں، ان کا جملہ سنانے کے لیے ساری تمہید باندھ رہا. وہ ام حبیبہ بیاہ کر حرم رسول میں آئی. باپ کی محبت جاگی، کہا چلو بیٹی سے ملنے چلے. دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، باپ ہے. اب اسلام نے دین نے تعلیم دی باپ کا احترام کرے. باپ کی عزت تکریم کی، باپ دروازے میں داخل ہو گیا. ان کے یہاں بیٹیوں کا آنا کوئی مسئلہ نہیں بزرگان میں. جب بیٹیوں کا کھانا حرام نہیں ہے تو آنا کون سا حرام ہے بزرگان محترم؟ میرا ساتھ دیجیے گا، سیکھیے. اب جو تشریف وہ گھر میں آئے، اب تو بیٹی ہے، احترام کر رہی ہے. احترام کرتے کرتے ان کے قدم بڑھتے چلے آئے. جب حد سے گزرنے لگے نا والد محترم، وہاں پہنچے جہاں رسول کی مسند بچھی ہوئی تھی. وہاں قریب پہنچے، بیٹی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بابا جان بس رک جائیے. اگر وہ نہیں کہہ سکی تو زبان نہیں کہ بابا آپ کی اوقات ختم ہو گئی، یہاں تک نہ آئیے. باپ رک گیا. بیٹی نے مسند رسول جس پر بیٹھتے تھے، مسند ہے، کوئی گھر میں چادر ہوگی، کوئی جگہ ہوگی، ممبر کی بات نہیں کر رہا ابھی، مسند ہے بزرگان گرامی. اس کو لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا. کہا بسم اللہ تشریف رکھیے. اب جو خالی زمین پر باپ کو بیٹھنے کو کہا تو چہرے پر بل پڑے. کہا میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ کہا بالکل ہے آپ میرے باپ. کہا پھر مجھے اس پر کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ کہا باپ آپ اپنی جگہ ہے، یہ رسول کی مسند ہے. حضرت زینبی صاحب کا جملہ جو ادا کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم ام المومنین اسے مانتے ہیں جو رسول کی مسند پہ اپنے باپ کو بھی نہ بیٹھنے دے. صاحب کا جملہ ہے، اس کے لیے ساری تمید مانگی.
میمونہ وہ بیائی عروہ بن مسعود ثقفی کے ساتھ. دیکھیے میں اگر منتظر بھائی ہوتا تو 2-3 گھنٹے آپ کو پوری تاریخ سمجھا، میں سمیٹ کر 15 منٹ میں سمجھانے کی کوشش کی. یہ انہی کا فیض نظر ہے. یہ باتیں آپ تک میں پہنچا رہا ہوں آسان لفظوں میں. ان کی شادی میمونہ کی شادی ہوئی عروہ بن مسعود ثقفی سے. مرتبے میں عرض کر چکا ہوں. ان کے گھر ولادت ہوئی ہے اس بیٹی کی جسے لیلا کہتے ہیں. جسے آپ لیلا کہتے ہیں یہ میمونہ کی بیٹی عروہ بن مسعود ثقفی کی بیٹی. اب اندازہ لگائیے کہ ابو سفیان کی بہن عروہ بن مسعود ثقفی کی زوجہ یزید کی پھوپھی ہوئی رشتے کے بعد سگی پھوپھی. یعنی یہ ایک اہم جملہ ہے. عربوں میں بہت سے اور رشتے ہوتے ہیں. سگی پھوپھی. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے جملہ یہاں روک کر سن لیجیے. جب شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں گئے ہیں نا اور معذرت طلب کی ہے تو اس وقت شبر نے ایک بات کی ہے کہ ہم تجھے امان دیتے ہیں اس لیے کہ تو ہمارے سردار کا رشتہ دار ہے، عزیز ہے، ذات ہے. اس وقت شہزادہ نے جواب دیا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے رشتے پر جس کی انتہا قتل حسین پر ختم ہوتی ہے. جملہ ہے اس شہزادے کا بگاڑ گا. میں ایسے رشتے کا کیا کروں گا جس کی انتہا قتل حسین پر ہو. میں اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتا. اب یہ ذہن میں آپ کو تصویر کھینچ گئی. میمونہ کی گود میں لیلا کا عقد ہوا امام حسین علیہ السلام. ایک جی کہانی کبھی اجازت دیں اور تھوڑا وقت بھی دے دیں تو یہ جو امام حسن علیہ السلام کی زوجہ اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ سلمہ اور سلامہ، اس پر کبھی انشاءاللہ اللہ کرے منور بھائی سے کبھی کبھی پوچھ لیا کیجیے، میں بھی کبھی آ جاؤں گا. لیکن یہ ایک کہانی ہے جو حضرت سندائی صاحب نے بڑی تفصیل سے سنائی ہے. پوری ایک کہانی بچوں کی طرح. حضرت سکینہ کی شہادت پر مجلس پڑھ رہے تھے ان کا میں تمہیں سناتا ہوں جب بچوں کا ذکر ہو تو بچوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں. یہ کہہ کے انہوں نے اس پورے شجرے کی کہانی سنائی. ان میں یہ شخصیت جناب لیلا کے گھر حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی. تو یہ جناب زینب کی آغوش میں کیسے کہیں سے مسائب شروع ہو جائے. جب یہ بھائی کے گھر ولادت ہوئی نا بہن مبارکباد دینے کی. اچھا یہیں سے کہیں مسائب کے جملے. اس گھر کی ایک عجیب روایت تھی اور روایت کیا تھی کہ جب کوئی اللہ نعمت عطا کرتا بیٹا عطا کرتا اٹھاتے اسے مسجد نبوی میں رکھتے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کرتے اور مسجد میں چھوڑا. کوئی دوسرا جا کر انہیں اپنی گود میں لے کر آتا تھا. امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے مولا کائنات مسجد نبوی میں رکھا 2 رکعت نماز شکرانہ ادا پڑھی گھبرائی نہیں. یہ بڑی اہم اور مستند روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء کرام کے سے سنی ہوئی لکھی ہوئی. اب جب یہ رسول خدا کو اطلاع ہوئی تو رسول خدا گئے امام حسن کو اپنی گود میں لے کر آئے. اس لیے وہ 70 رسول کہلاتے ہیں. امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے یہی عمل کیا مولا کائنات میں اور رسول نے یہی عمل کیا گود میں لے آئے. حسن اور حسین رسول کے بیٹے کہلائے. پھر اس گھر میں اسے وہ آیا جسے حضرت عباس جری کہتے ہیں. حضرت عباس جری کی ولادت ہوئی. مولا کائنات نے یہ عمل کیا. حسین گئے اپنی آغوش میں اٹھا کے لے آئے. یہ نسبت حسین کے ساتھ ہے. حسین جب اٹھا کے لائے تو ماں نے یہی کہا تھا نا کہ کبھی تمہارا قدم حسین کے قدم سے آگے نہ بڑھے، تمہاری آواز حسین کی آواز پر بلند نہ. یہ ہمارے بزرگان گرامی اور بس رحمت تمام. جب حضرت زین العابدین پیدا ہوئے امام حسین نے یہی عمل کیا. بزرگان گرامی مولا کائنات گئے انہیں اپنی گود میں اٹھا کر لیا. تاریخ کا ایک جھروکا اور دکھا دوں. 21 رمضان کو جب سب لوگ مولا کائنات کے سامنے ہیں اور سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھوں میں تھما دیا، اتنے میں ایک بچے کو مولا کائنات کے سینے پر رکھا گیا. ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے مولا نے اس بچے کو اٹھانا شروع کیا. خیال تھا کہ ماتھے پہ بوسہ دیں گے لیکن بلند کرتے گئے. رخساروں کو بوسہ دیں گے
اور بلند کیا، سینے پہ بوسہ دیں گے اور بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ دونوں پاؤں پر بوسہ دیتے جاتے تھے اور کہتے تھے یہی پاؤں ہوں گے اور کوفہ و شام کا بازار ہوگا اور ان میں بیڑیاں ہوں۔ سید سجاد بزرگان مولا کائنات نے اٹھا کر لائے۔ بس اب صحت تمام۔ جب حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، امام حسین نے یہی کام کیا بزرگان گرامی۔ اب گھر میں کوئی مرد نہیں ہے جو جا کر اسے اٹھا کر لائے۔ زینب صاحب کے جملے، زینب نے سر سے پاؤں تک ردا اڑی، مسجد میں پہنچی، علی اکبر کو گود میں لیا اور اپنی ردا اس کے اوپر ڈال دی۔ ڈالنے کے بعد گھر میں آئے، بھائی کو مبارکباد دی، بڑے جملہ کا، بھیا میں نے آج تک تم سے کچھ مانگا تو نہیں ہے نا؟ کیا بات ہے بہن زینب؟ بھیا میں نے آج تک تم سے کوئی سوال نہیں کیا۔ ہاں بہن کبھی نہیں مانگا، لیکن بھیا آج ایک بھیک مانگتی ہوں، آج ایک خواہش ہے، کہو میری بہن ماں کی جگہ ہو تم۔ کہا بھیا یہ جو تجھے اللہ نے دیا نا اکبر یہ مجھے دے دے۔ حسین نے اکبر کو اٹھایا، زینب کی آغوش میں دے دیا۔ بزرگان گرامی اس کے بعد مدینے میں یہ جناب زینب کے بیٹے کے نام سے مشہور ہوئے علی اکبر۔ انہیں حسین کا بیٹا نہیں کہتے تھے، ام لیلا کا بیٹا، جناب لیلا کا بیٹا نہیں کہتے تھے، لیکن ماں تھی نا بزرگان گرامی، تربیت زینب نے کی، جس چیز کی ضرورت ملی وہ بھی زینب نے کی، جو مسئلہ ہوا وہ بھی زینب سے پوچھا، لیکن ماں ہے بزرگان گرامی جناب لیلا۔ اب ماں کا دو منظر دیکھ لیجئے، وہ ماں جب انہیں تلوار کی نیزے کی مشق کروانے کا وقت آیا تو جسے حضرت عباس سے جری تیور سکھا رہا ہو وہ شہزادہ کیسے جوان ہوگا بزرگان گرامی۔ ایک دن آیا، ماں نے خواہش ظاہر کی کہ بھیا عباس اگر ہو سکے تو میں بھی دیکھوں کہ میرے بیٹے نے کتنے ہنر سیکھے۔ شہزادیوں کا حکم بزرگان گرامی، اور عباس بجانا لائے۔ خیمے کے صحن میں، گھر کے صحن میں کرسی رکھی گئی، جناب لیلا کی بیٹھی، اب وہ مشق سکھا رہے ہیں اور حضرت علی اکبر کا بار روک رہے ہیں، نیزہ سکھایا۔ اس دوران نیزے کی یعنی ہلکی سی ماتھے پہ لگی، خون کا ایک قطرہ ایک دو قطرہ نمودار ہوا اور لیلا بے ہوش ہو گئی۔ تاریخ جملے ہے ماں بے ہوش ہو گئی۔ بزرگان گرامی وہ ماں جو علی اکبر کے ماتھے پر ایک خون کا قطرہ برداشت نہ کر سکے، وہی لیلا کربلا میں صبر کا پرتافتبہار بنی رہی۔ بس ایک منظر پیش کرو بزرگان، وہ ماں کیسی ہے جو ایک خون کا قطرہ نہیں برداشت کر سکی۔ جب کوفہ و شام سے قافلہ گزرنے لگا نا تو جو دشمن مائیں کھڑی تھی، لوگ کے نیزہ پہ سر تھا، جناب قاسم کا سر تھا، امام حسین کا سر تھا، اور محمد کا سر تھا، ان میں ایک نیزے پر علی اکبر کا سر تھا۔ بزرگان گرامی تھی دشمن دار مائیں دیکھ رہی تھی بزرگان محترم۔ اس وقت ممتا بیدار ہوئی، اس نے ایک نے دوسری سے کہا اس چہرے کو دیکھ رہی ہو جو چاند کی طرح چمک رہا۔ اس کی نظر علی اکبر کے چہرے پر رک گئی۔ دشمن ماں نے کیا کہا؟ ہاں دیکھ تو رہی ہوں لیکن ایک دعا کرو۔ دعا یہ ہے کہ اس کی ماں زندہ نہ ہو، اس لیے کہ ماں یہ منظر برداشت نہیں کر سکے گی۔ یہ آواز لیلا کے کعبے میں آئی، زینب کے قریب جا کے کہا زینب شہزادی ان سے کہہ دو ماں زندہ بھی ہے اور اس سر کے ساتھ ساتھ بے مخلوع چادر بازار سے گزر گئی۔ خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ اب جو علی اکبر کو گود میں لے لی نا زینب نے، اب زینب علی اکبر کی پرورش کر رہی، ہر بات علی اکبر کو زینب سکھا رہی، ہر بات ہر سوال کا جواب دے رہی۔ پھوپھی نے کیسے نازوں سے پالا بزرگان گرامی، بس جملے ہیں تاریخ کے۔ بچے کی پرورش بھی کر رہی ہے اور ایک صندوق بھی تیار کر کے رکھا ہوا ہے شہزادی زینب۔ اس صندوق میں کیا ہے 17 برس تک کسی کو پتا نہیں لگا کہ وہ صندوق میں ہے کیا بزرگان گرامی۔ جب 28 رجب کو مدینے سے قافلہ جانے لگا نا، زینب نے اور کوئی سامان نہیں اٹھایا، وہ صندوق اپنے ساتھ لیا اور ایک منظر ہے آنسو آئی گئے بزرگان گرامی۔ زینب جب اماری کے قریب پہنچنے کا ارادہ کیا نا، آواز دی کہ علی کی بیٹی زینب سوار ہونا چاہتی ہے۔ ادھر آواز آئی، شہزادہ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار نکالی، بنی ہاشم کی پوری گلی کا چکر لگا کے ایک آواز دی
यहां से निकली होगी, मेरी चश्मे तसव्वुर कहती है जमीन पर पाँव नहीं पड़ता होगा, हर कदम पर कोई ना कोई भाई मौजूद है। सवारी तक पहुंची मुझे सवारी पर तक पहुंची। अब ज़ैनब सवार होना चाहती है। इधर ज़ैनब ने सवार होने का इरादा किया, हुसैन आगे बढ़े, ज़ैनब जमीन पर रखा, हाथ रखा, कहा आओ बहन ज़ैनब मैं सवार करूं। ज़ैनब ने कोई जवाब नहीं दिया बुजुर्गाने पर। अब्बास आगे बढ़े, ज़ैनब जमीन पर रखा, शहजादी ये गुलाम हाजिर। ज़ैनब खामोश रही। उसके बाद वो जो नाजों का पला अली अकबर वो आगे बढ़ा, क्योंकि अम्मा आइए मैं सवार करूं। अब तो अली अकबर आया ना बुजुर्गाने, तो ज़ैनब ने कहा अच्छा आज मुझे वो सवार करे जो 11 मुहर्रम को करबला में सवार करे। बस ये जुमला सुना, हुसैन एक तरफ हटे, अब्बास सर झुका कर दूसरी तरफ हटे, अली अकबर ने सर झुकाया, एक बीमार आगे बढ़ा, कहा फूफी अम्मा मैं सवार करा। पूरी मकसद नहीं बस 2-3 मंजिल जब इस अंदाज से पालकर काफिला निकला है ना, तो मक्तल के जुमले हैं। तेज धूप में ज़ैनब की अमानी पर एक तरफ से कभी अब्बास का हाथ आता और कभी अली अकबर का हाथ आता। जब अली अकबर करीब आता ना, ज़ैनब क्या कहती बेटा धूप तेज है सर पे साया कर लो। और मोहम्मद भी इस काफिले में मौजूद है, लेकिन कहीं रवायत तो मिली अली अकबर करीब आए, बेटा सर पे साया कर लो। अब्बास करीब आए, कहा भैया अब्बास मेरे अकबर का ख्याल रखना। इस तरह लेकर ज़ैनब करबला पहुंची। मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ना, बचपन से पढ़ा है ना, बस आखिरी जुमले हैं इल्तिमा से दुआ। हुसैन जमीन पर सर झुका बैठे हुए थे, तीर की तरह जाते थे, जो आवाज देता था उस शहीद को उठाकर लाकर गंजे शहीदा में रखते थे। जमीन पर बैठे हुए थे कि जब बजट फिर पे एक साया से महसूस हुआ, आंखें उठाकर देखा शबीर पैगंबर सामने खड़े। मुझे बेटा अली अकबर किस लिए आए? कहा बाबा आपसे इजाजत लेने आया हूं। हुसैन ने देर तक चेहरे अली अकबर को देखा, फिर बेटा 2 कदम जरा चल के दिखाओ। अली अकबर दाएं बाएं चले। क्या कहा? जब कभी नाना की सूरत को सीरत को देखना होता था, नाना की सूरत को सीरत को देखना होता था, बेटा अली अकबर हम तुझे देख लेते थे। हुसैन जैसा साबिर जिसने करने वाले करबला है, जो तमाम मंजरों को जानता है, लेकिन जब अली अकबर ने इजाजत मांगा ना, मना नहीं किया, न इजाजत दी। हुसैन ने एक रास्ता निकाला। रास्ता क्या है? देखिए शहीद सबको हो जाना है, ये इमाम को पता है, लेकिन हुसैन ने एक रास्ता निकाला कि जितनी देर हो सके शबीर पैगंबर की ज़ियारत हम लोग कर ले। कहा था बेटा अली अकबर तू बेटा हमारा है ना, लेकिन खुदा गवाह है तुझे पाला हमने नहीं है, तुझे तेरी फूफी ज़ैनब ने पाला। जा अपनी फूफी ज़ैनब से इजाजत लिया, जा फूफी इजाजत दे दे, मैं तुझे रुखसत कर दूंगा। अली अकबर जानते हैं फूफी इतनी आसानी से इजाजत नहीं देगी। अली अकबर ने एक तरीका निकाला, ज़ैनब के खाने में पहुंची, क्या देखा फूफी नमाज पढ़ रही है, खामोशी से सिर्फ एक तरफ बैठ गए। इधर अली अकबर ज़ैनब ने नमाज खत्म की, उधर अपना सर ज़ैनब के ज़ानों पे रख दिया। इधर अली अकबर का सर आया ना में, ज़ैनब ने उंगलियों से बालों में कंधी करनी शुरू की, भूल गई कि करबला में है या मदीने में है। पूछा अली अकबर ने फूफी अम्मा ये बताइए कि जब भी कोई मुश्किल हुई आपसे पूछा ना? हाँ बेटा। जब कोई सवाल आया आपसे पूछा? हाँ बेटा। जब कोई मसला हुआ आपसे पूछा? हाँ बेटा। कहा फूफी अम्मा आज एक मसला पूछना चाहता हूँ। ज़ैनब जमीन पर बैठी हुई है, ज़ानों पे अली अकबर का सर है। पूछा बेटा ये कौन सा वक्त है मसला पूछने का? कहा फूफी अम्मा न इससे पहले ये कभी वक्त आया, न इसके बाद ये कभी वक्त आएगा। मेरी चश्मे तसव्वुर करती है ज़ैनब ने रस के रह गई होगी, लेकिन कहा बेटा पूछो। कहा फूफी अम्मा जमीन पर बैठी हुई ज़ैनब, ज़ानों पे अली अकबर का सर। कहा बेटा पूछो। कहा फूफी अम्मा बस इतना बता दीजिए
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.